الحمد لله رب العالمين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين آمنت بالله. سب سے پہلے بارے علی صلاح میں رشید کے رونا پیش کریں اور بلند آواز سے جھوم کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا خیر خلق. ابھی قرآن مقدس کی جس مشہور و معروف آیت کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. ارشاد ربی ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام کے تمام تعریف اس پروردگار کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے، پالن پوشن کرنے والا ہے. اور سارے جہان میں 18,000 عالم ہے اور 18,000 عالم سے عالمین بنے اور 18,000 عالم کا خالق رب العالمین ہے. اور 18,000 عالم میں جو بھی اشیاء ہیں، جو بھی مخلوقات ہیں، اس کا بھی خالق رب العالمین. اور تمام کے تمام اشیاء، تمام کے تمام مخلوقات یہ رب کی تعریف ہی کرنے کے لیے پیدا کی گئی ہے. آپ دیکھیں ملائکہ مقربین رب کی تعریف میں لگے ہوئے ہیں، اجنہ حضرات رب کی تعریف میں لگے ہوئے ہیں، پیغمبران علیہ الصلوۃ والتسلیمات جب تک کہ حیات ظاہری میں رہے اپنے رب کی تعریف اور توصیف کرتے رہے، اور اب حیات باطنی میں ہے تو بھی رب کی تعریف کرے. اور یہ کاملین رب کی تعریف میں لگے ہوئے ہیں، مومنین اپنے رب کی تعریف میں لگا ہوا ہے، مسلمان اپنے رب کی تعریف میں لگا ہوا ہے. اور جب بندہ رب کی تعریف کرتا ہے تو رب العالمین کی رحمت عرش بری پر بچلتی ہے، اور فرشتوں سے رب العالمین فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، اس بندے نے میرا ذکر لوگوں کی جماعت میں کیا ہے تو میں اس کا ذکر ان فرشتوں کی جماعت میں کروں گا. اس نے مجھے طاعت سے یاد کیا ہے، میں اسے رحمت سے یاد کروں گا. رب فرماتا ہے اس نے مجھے مجاہدہ سے یاد کیا ہے، میں اسے مشاہدہ سے یاد کروں گا. اور اس بندے نے مجھے دنیاوی زندگی میں یاد کیا ہے تو میں اسے قبر کی زندگی میں یاد کروں گا، میں اسے آخرت کی زندگی میں یاد کروں گا. اور یہ بندہ جو ایک بندہ ہونے کی حیثیت سے یاد کر رہا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں رب العالمین ہونے کی حیثیت سے اسے یاد کروں گا. الغرض یہ بندہ یاد کرتا چلا جائے گا، میں اسے شاد و آباد کرتا چلا جاؤں گا. اور واقعی یہ بندہ رب کی تعریف تو کر کے دیکھے، اس کا ذکر تو کر کے دیکھے، اس کی پرشنسا تو کر کے دیکھے، اس کی رحمتیں اس پر نثار ہو جائیں گی، اس کی رحمتیں اس پر نثار ہو جائیں گی کہ وہ رحمتوں کو سنبھال نہیں پائے گا. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، انکاؤنٹیبل، گنتی نہیں کر پائے گا. اس کی اتنی رحمتوں کا نزول اس پر ہوگا. اچھا اب آپ دیکھیں یہ بندہ جب اس خدا واحد بزرگ برتر کی تعریف کرتا ہے تو ایک کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، بڑی حیرانی ہوتی ہے. اس کی خدا سے اور نسل آدم سے دونوں سے بیر ہے، وہ ہے شیطان. اس کی خدا سے اور نسل آدم سے دونوں سے بیر ہے. خدا سے اس لیے ہے جو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا اور وہ اکڑ گیا تھا کہ میں چونکہ آپ کو اتنا مان چکا ہوں، یہ مکالمہ کر رہا ہے رب العالمین سے،
جب سجدہ کرنے کا حکم دیا تو وہ کہہ رہا میں آپ کو اتنا مان چکا ہوں کہ یہ سر جھکے گا تو آپ ہی کے آگے جھکے گا، کسی اور کے آگے نہیں۔ اور دیکھو بندے کی کبھی کبھی انتہائی قابلیت اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جائے کرتی ہے۔ وہ اپنی قابلیت کے زور میں رہ گیا اور وہ سمجھ نہ سکا کہ یہ سجدہ بھی خدا ہی کا سجدہ ہے، اس لیے کہ جب رب العالمین حکم دے رہا ہے تو یہ خدا ہی کا سجدہ ہوا۔ وہ سمجھ نہ سکا، اپنی قابلیت کے زور میں رہ گیا کہ میں آدم کا سجدہ کروں۔ وہ سجدہ بھی خدا ہی کا تھا، وہ سجدہ آدم کا نہ تھا۔ ہاں، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اس وقت قبلہ بنایا تھا۔ اب آپ دیکھیں، ہم اور آپ قبلے کی جانب منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں تو قبلے کو تو نہیں کرتے، سجدہ تو خدا ہی کو کرتے ہیں۔ چاہے کوئی کعبۃ اللہ ہی میں کھڑا ہو کے نماز کیوں نہ پڑھے، کعبہ کو سجدہ نہیں ہوتا ہے، سجدہ خدا ہی کا ہوتا ہے۔ ایسے ہی اس وقت اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو قبلہ بنایا تھا، وہ سجدہ بھی خدا ہی کا تھا، لیکن اپنی قابلیت کے زور میں رہ گیا اور سمجھ نہ سکا۔ تو کبھی کبھی بندے کی قابلیت اسے غرقاب کر دیتی ہے۔ جیسے ایک مولوی صاحب تھے، انہوں نے چند کتابیں فلسفہ، منطق، فقہ پڑھ رکھا تھا۔ اب راستہ چلتے ہوئے جو بھی ملے اس سے روک کر اس سے پوچھتے تھے، بتاؤ تم نے فلسفہ پڑھا ہے کہ نہیں، منطق پڑھی ہے کہ نہیں؟ کہا بھائی میں نے نہیں پڑھا۔ ارے یہ فلسفہ اور منطق یعنی سائنس کا دور ہے، یہ فلسفہ منطق کا دور ہے، تم نے فلسفہ نہیں پڑھا، جاؤ تمہاری آدھی زندگی بیکار۔ راستہ چلتے ہوئے، ارے بھائی ٹھیک ہے تم نے پڑھا رکھا ہے تو اس قدر راستہ چلتے ہوئے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن ان کو اتنا ذوق، جو بھی ملے راستے میں اسی سے یہ پوچھتے تھے، بھائی میں نے نہیں پڑھا، جاؤ تمہاری آدھی زندگی بیکار۔ اتفاق سے ایک روز مولوی صاحب کو دریا میں سفر کرنے کا اتفاق ہوا، کشتی میں سوار ہوئے، اور جب سوار ہوئے تو عادت کے مطابق اللہ سے بھی پوچھ لیا، بتاؤ تم نے فلسفہ پڑھا ہے کہ نہیں، منطق پڑھی ہے کہ نہیں؟ بھائی میں نے نہیں پڑھا، جاؤ تمہاری آدھی زندگی بیکار۔ اب جو کشتی بیچ مجھدھار میں پہنچی، اس میں ایک تلاطم پیدا ہوا، بھور پیدا ہوا، کشتی ڈوبنے کے قریب آ گئی۔ اب اللہ نے مولوی صاحب سے پوچھ لیا، بتاؤ تمہیں تیرنا آتا ہے کہ نہیں؟ کہا مجھے تو تیرنا نہیں آتا۔ کہا جاؤ تمہاری پوری زندگی بیکار۔ تو کبھی بھی کسی بات پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، مغروریت کے زور میں ڈوب کے نہیں رہ جانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہر ایک انسان میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور دی ہے، کوئی نہ کوئی کوالٹی ضرور رکھی ہے ہر مخلوق میں۔ شیطان نے کیا کیا؟ گھمنڈی تو کیا، اور اس گھمنڈ نے اس کو جنت سے نکلوا دیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، کہاں جنتی تھا اب کافروں میں ہو گیا۔ گھمنڈ، واللہ لا یحب المتکبرین، اللہ رب العزت متکبرین کو، گھمنڈیوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو آپ دیکھیں وہ سمجھ نہ سکا، وہ سجدہ بھی خدا ہی کا تھا، لیکن اپنی مغروریت کے زور میں ڈوب گیا، نکال دیا گیا، راندہ درگاہ کر دیا گیا۔ اور جب نکالا گیا تو اس نے حلف لیا کہ اب جب مجھے جہنم جانا ہوگا تو اکیلے نہیں جاؤں گا، آدم کی بہت بڑی جمہوریت ساتھ لے کر جاؤں گا، مس گائیڈ کرتا رہوں گا، نسل آدم کو بہکاتا رہوں گا، چونکہ آدم ہی کی وجہ سے میں جہنم میں جا رہا ہوں، اس لیے نسل آدم کو مس گائیڈ کروں گا۔ تو اللہ رب العزت نے بھی فرما دیا، جاؤ جو میرے مخلص بندے میرے ذکر میں، میری تعریف میں لگے ہوئے ہوں گے، ان پر تمہارا داؤ نہیں چلے گا۔
ہاں جو ذکر سے ہٹے ہوئے ہوں گے انہی پہ تمہارا داؤں چلے گا. تو اگر ہم لوگ بھی ابلیس کے چنگل میں آنے سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کے ذکر میں لگ جاؤ, اس کی تعریف میں لگ جاؤ. شیطان اپنا سر پیٹتا ہوا نظر آئے گا, ماتم کرتا ہوا نظر آئے گا, اور آپ رب کی بارگاہ میں سرخرو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے, صراط مستقیم پر گامزن ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ دیکھیں بندہ جب رب کی تعریف کرتا ہے, جب نماز دوگانہ ادا کرتا ہے, نماز دوگانہ میں ہم لوگ جو قرآن کریم کے آیات و بینات پڑھتے ہیں گویا کہ رب کی تعریف کرتے ہیں, رب سے ہم کلام ہوتے ہیں, تو رب کی کرم نوازی ہم پہ اترتی ہے. اور جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو ید اللہ علی الجماعت, جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. اب آپ بتائیں جس جماعت پر اللہ کا ہاتھ آ جائے اب اس کے ناکام ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. جس پر دست قدرت ہو جائے, اللہ کی خاص رحمت ہو جائے, اس کے ناکام ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. اور دیکھو جماعت کے اوپر جب اللہ کی رحمت نازل ہوتی تو سب سے پہلے امام کے اوپر, پھر امام کے ٹھیک پیچھے جو کھڑا ہوتا ہے اس کے اوپر, پھر داہنی جانب جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کے اوپر, اور پھر بائیں جانب جو کھڑے ہوتے ہیں ان کے اوپر. ایسے ہی دوسری جماعت میں, ایسے ہی تیسری جماعت میں, اسی ترتیب سے رحمتوں کا نزول. تو اب جو اللہ کی پہلی رحمت سے فیضیاب ہونا چاہتا ہے, اب جو اللہ کی پہلی رحمت سے فیضیاب ہونا چاہے گا, ظاہر سی بات ہے اس کو پہلی صف میں کھڑا ہونا ہوگا. اور پہلی رحمت سے اسے فیضیاب ہونا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو امام کے پیچھے کھڑا ہونا ہوگا. اب اللہ کی پہلی رحمت سے فیضیاب ہونے کے لیے امام کے پیچھے اور پہلی صف میں کھڑا ہونا جو چاہے گا تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ مسجد میں پہلے داخل بھی ہوگی. جب تو پہلی صف میں اسے جگہ ملے گا تب تو امام کے پیچھے اسے جگہ ملے گی. ورنہ حکم ہے صفائی لگ جائے آپ پھلان کے آگے نہیں جا سکتے ہو, ورنہ بجائے ثواب تو گناہ. اب صفائی بھر چکی, اب آخر میں آئے تو جہاں جگہ ملے وہی بیٹھو. ہاں اگر پہلی رحمت سے فیضیاب ہونا چاہو گے تو پہلے داخل بھی ہوگے. اور جمعہ کی فضیلت کی بنیاد پر سرکار ارشاد فرماتے ہیں جو سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہے, توجہ چاہوں گا, جو سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہے اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے قربانی کے لیے مکہ شریف میں اونٹ بھیجا. جمعہ کی فضیلت کی بنیاد پر اب جو دوسرے نمبر پہ داخل ہوتا ہے اس کی مثال سرکار ارشاد فرماتے ہیں اس طرح سے ہے جس نے قربانی کے لیے گائے بھیجی. پھر اس کے بعد جو داخل ہے اس کی مثال اس طریقے سے ہے جس نے قربانی کے لیے دمبا بھیجا. پھر اس کے بعد جو داخل ہے اس کی مثال اس شخص کے مانند ہے جس نے مرغی بھیجی. اور پھر جو اس کے بعد داخل ہوا اس کی مثال اس شخص کی طرح جس نے انڈا بھیجا. تو اسی ترتیب سے رحمتوں کا نزول. اچھا, اور جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے, جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رجسٹر بند ہو گیا. جو خارجی دروازے پہ فرشتے لکھ رہے تھے اب ان کا رجسٹر بند, تحریر کرنا بند. اب وہ فرشتے بھی خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں. اب وہ فرشتے بھی خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں. اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ خطبہ شروع ہونے کے بعد آتے ہیں, جو لوگ خطبہ شروع ہونے کے بعد آتے ہیں, اب ان کا نام اس نورانی رجسٹر پر نہیں آتا, اس لیے کہ رجسٹر بند ہو چکا. وہ نورانی فرشتے, وہ نورانی قلم, وہ نورانی کتاب, نورانی رجسٹر جس پہ سنہرے حرفوں سے نام درج کرتے ہیں, اب وہ رجسٹر بند. جو لوگ خطبہ شروع ہونے کے بعد آتے ہیں, اور آج کل کا کہیں کہیں یہ مزاج بنا ہوا ہے
کہ جب خطبے کی آواز مائک کے ذریعے گونجتی ہے تب اپنے اپنے گھروں سے نکل کر مسجد میں آتے ہیں. اس سے پہلے مسجد میں آنا اپنی توہین سمجھتے. اس سے پہلے مسجد میں آنا یہ سمجھتے ہماری ویلو کم ہو جائے گی. ارے مسجد میں پہلے آنے سے ویلو کم نہیں ہوتی، ویلو بڑھتی ہے. پہلے مسجد میں داخل ہونے سے ویلو کم نہیں ہوتی ہے، ویلو بڑھتی ہے. اللہ کی نظر میں، رسول اللہ کی نظر میں، فرشتوں کی نظر میں اور اللہ کے نزدیک تمام اچھی جگہوں میں سے اچھی جگہ مسجدیں ہیں اور بدترین جگہ بازار ہیں. لیکن آج کا نوجوان اس کا اچھی جگہ پہ دل نہیں لگتا. ہاں بازاروں میں کھڑے ہو کر، ہوٹلوں میں بیٹھ کر لا یعنی باتوں میں وقت گزارنے میں دل لگتا ہے. اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے. وہ مسلمان کہاں اگلے زمانے والے، گردنیں قیصر و کسریٰ کی جھکانے والے. ان مسلمانوں کے پاس یہی نماز کی روحانی طاقت ہوا کرتی تھی جس کی بنیاد پہ بڑی سے بڑی جنگوں کو سر کر لیا کرتے تھے. دن بھر روزے سے رہتے تھے، محنت اور مشقت بھی کرتے تھے اور آگ میں کھڑے ہو کر کے پورا قرآن تراویح کی شکل میں سنتے تھے. یہ ہے روحانی طاقت نماز کی. میدان جنگ میں بھی نماز کو فراموش نہیں کرتے تھے، فاقے سے ہوتے تھے، نماز کو نہیں چھوڑتے تھے. تو نماز یہ کامیابی کا راز ہے اور رب کی تعریف ہے. اور ہر اشیاء رب کی تعریف میں لگی ہوئی ہے. یہ درخت رب کی تعریف میں ہے، یہ چوپائے رب کی تعریف میں ہیں، یہ پتھر رب کی تعریف میں ہیں. یہ درخت کا جو توجہ چاہوں گا، درخت کی شاخیں کاٹ دو، ڈالیں کاٹ دو، پتیاں جھاڑ دو، درخت قائم رہے گا. لیکن جڑ کاٹ دو، اب درخت قائم نہیں رہے گا. تو جو جڑ ہے یہ سر ہے، جو جڑ ہے یہ سر ہے. جب سر کٹ جاتا ہے اب آدمی قائم نہیں رہتا. جڑ کاٹ دو درخت قائم نہیں رہے گا، شاخوں کو کاٹ دو درخت قائم رہے گا. تو جو جڑ ہے یہ سر ہے، تو یہ درخت سجدے میں ہیں، چوپائے رکوع میں ہیں، یہ پتھر قادے میں ہیں. پرندوں کی چہک میں رب کا ذکر ہے، دریا کی روانی میں رب کا ذکر ہے، یہ ہواؤں کی سنسناہٹ میں رب کا ذکر ہے. تو کائنات کی ہر اشیاء، ہر مخلوق رب کے ذکر میں ہے، رب کی تعریف میں ہے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین اور آسمان کی ہر اشیاء، ہر شے اپنے رب کی تعریف کر رہی ہے. تو آپ تو اشرف المخلوقات ہیں، آپ کیوں غافل ہیں؟ آپ تو اشرف المخلوقات ہیں، تو آپ رب کے ذکر سے، رب کی تعریف سے کیوں غافل ہیں؟ اور جس چیز کو بھی دیکھو رب کا کمال، رب کی تعریف نظر آتی ہے. زمین کی پستی کو دیکھو رب کا کمال نظر آتا ہے، آسمان کی بلندی کو دیکھو رب کا کمال نظر آتا ہے. یہ آسمان کیا ہے؟ یہ چھت ہے، اتنی بڑی چھت وداؤٹ پلر، بغیر کھمبے کے. ایک معمولی سی سلے، معمولی سا چھپر، معمولی سا شیڈ ہم اور آپ بغیر پلر کے قائم نہیں کر سکتے. اتنی بڑی چھت، آسمان وداؤٹ پلر، اسے دیکھو تو رب کا کمال نظر آتا ہے. پہاڑوں کو دیکھو تو رب کا کمال نظر آتا ہے، سمندر کو دیکھو رب کا کمال نظر آتا ہے. تو کائنات کی ہر اشیاء میں رب کا کمال جھلک رہا ہے. لیکن آج لوگ امریکہ کی تعریف کرتے ہیں، اس کی ٹیکنالوجی کی تعریف کر رہے ہیں. رب کی تعریف کے بجائے کلسٹر بم کی تعریف ہو رہی ہے، میزائلوں کی تعریف ہو رہی ہے، سائنسدانوں کی تعریف ہو رہی ہے. اے سائنسدانوں، ہم تمہاری تعریف کریں؟ لا الہ الا اللہ. بیٹھیے 2 منٹ اور. اللہم صلی علی سیدنا
مولانا محمد بارک وسلم الصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا خیر خلق اللہ۔ تو سائنسدانوں کی تعریف کی جائے یا اس خدا کی تعریف کی جائے جس نے لفظ کن سے ساری کائنات کو پیدا کر دیا۔ یہ سائنسداں ہمیشہ تماشا ہی دیکھتے رہے، کبھی زمین کو سورج کے کنارے گھماتے ہیں اور کبھی سورج کو زمین کے کنارے گھما رہے ہیں، اور خود کو کس کے کنارے گھومنا چاہیے آج تک ریسرچ نہ کر سکے۔ اور ایسے ہی سائنسی ایجادات کی بیچارگی کا نقشہ ڈاکٹر علامہ اقبال نے خوب کھینچا ہے۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اور علم و حکمت کے پیچ و خم میں ایسا الجھا کہ فیصلہ آج تک نفع و ضرر کر نہ سکا۔ سبحان اللہ۔ تو سائنسدانوں کی تعریف کی جائے یا اس خدا کی تعریف کی جائے کہ جس نے تمہیں دماغ دیا۔ دماغ نہ دیا ہوتا، مائنڈ نہ دیا ہوتا، تم بم کیسے تیار کرتے، میزائل کیسے تیار کرتے؟ تو تعریف تو اس خدا کی جس نے تمہیں مائنڈ دیا، تعریف اس خدا کی جس نے تمہیں دماغ دیا، تعریف اس خدا کی تمہیں جس نے ذہن دیا۔ اور مادی ترقی کے ساتھ ساتھ روحانی ترقی کا بھی علمبردار ہونا چاہیے، اس لیے کہ مادی ترقیاں یہ دنیا ہی تک محدود ہیں۔ قبر کی زندگی میں یہ مادیت کام نہیں آئے گی، آخرت کی زندگی میں یہ مادیت کام نہیں آئے گی، حشر کی زندگی میں یہ مادیت کام نہیں آئے گی۔ اگر تو وہاں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے، وہاں بھی، تو تجھے روحانی طاقت اسلام سے وابستہ ہونا پڑے گا، پیغمبر اسلام سے وابستہ ہونا پڑے گا، صحابہ کرام سے وابستہ ہونا پڑے گا، ان کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا۔ یہ سب روحانی طاقت کے علمبردار ہیں، مادی طاقت کے ساتھ ساتھ روحانی طاقت کے علمبردار ہیں۔ حضور غوث پاک کس قدر روحانی طاقت کے علمبردار ہیں، کتنے مردوں کو زندہ کیا۔ امریکہ کے بس میں تو یہ نہیں ہے کسی مردے کو زندہ کر دے، میرے غوث نے اپنی ٹھوکر سے کتنے مردوں کو زندہ کیا۔ یہ ہے روحانی طاقت۔ تو روحانی طاقت والوں سے وابستہ ہونا پڑے گا۔ یہ ہمیشہ رب کی تعریف میں کل بھی لگے تھے اور آج بھی لگے ہوئے ہیں، حیات باطنی میں ہیں تب بھی رب کی تعریف میں لگے ہوئے ہیں۔ اور جو رب کی تعریف کرتا ہے تو اس کو روحانی طاقت حاصل ہو جایا کرتی ہے، روحانی طاقت کا علمبردار ہو جایا کرتا ہے، پھر یہ ساری کائنات کی اشیاء اس کے تابع ہو جایا کرتی ہے۔ پھر حکومت اس کی ہواؤں پر ہوتی ہے، دریاؤں پر ہوتی ہے، فضاؤں پر ہوتی ہے۔ اقتدار ان کی ٹھوکر میں ہے، زندگی ان کی ٹھوکر میں ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا رہتا ہوں، سپر پاور امریکہ نہیں ہے، سپر پاور غوث پاک، سپر پاور امریکہ نہیں ہے، سپر پاور میرے غریب نواز ہے، سپر پاور امام عالی مقام ہے، سپر پاور مولا علی ہے۔ اور یہ زبانی جو جمع خرچ نہیں ہے، اللہ ارشاد فرماتا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ غم مت اٹھاؤ، سستی مت کرو، تم ہی بلند و بالا ہو، لیکن شرط ہے بندے مومن ہو جائے۔ تو جو بندے مومن ہے وہ بلند و بالا ہے، وہ سپر پاور ہے۔ مولا علی بندے مومن سپر پاور، سلطان الشہداء فی الہند بندے مومن سپر پاور ہے۔ اب لوگ سوال کر لیا کرتے ہیں، جب ایسی سی سپر پاور ہستیاں وہاں موجود ہیں تو بھی یہ زیر کیوں ہو رہے ہیں اور وہ غالب کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کا دو جواب ہے کہ جب اپنے اعمال ہی ایسے ہیں تو خمیازہ تو بھگتنا ہی پڑے گا، جب اپنے اعمال ہی ایسے ہیں تو خمیازہ تو بھگتنا ہی پڑے گا۔ جب قوم گمراہ ہو جاتی ہے تو اللہ ظالم حکمراں کو مسلط کر دیتا ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ ظالموں کو، جابروں کو اللہ ڈھیل دیتا ہے ایک وقت کے لیے، ایک لمحے کے لیے، اس کے بعد گرفت میں لیتا ہے۔ ڈھیل دے دی فرعون کو تو 600 سال تک مصنوعی خدا بنا رہا، ناحق قتل عام کرتا رہا۔ ڈھیل دے دی نمرود کو، خدائی دعویٰ کرتا رہا۔ ڈھیل دے دیا شداد کو،
जन्नती बना डाली। तो पहले वो ढील देता है, मोहलत देता है, उसके बाद इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, खुदा की गिरफ्त बहुत सख्त है। फिरौन को पकड़ा, आज तक छूट न सका। नमरूद को पकड़ा, आज तक छूट न सका। बड़े बड़े जालिमों को पकड़ा, आज तक छूट न सका। और अल्लाह फरमाता है हबाम मंसूरा, हमने इन लोगों को हबाम मंसूरा कर दिया, यानी पता नहीं किस कर तो गुबार में मिला दिया। हबाम मंसूरा जो बहुत ही मामूली छोटा से कण होता है गर्द गुबार का, जैसे रात की तारीकी में जब आप टॉर्च को जलाएं तो उसकी रोशनी में बहुत से गुबार उड़ते हुए नजर आते हैं, उसे कहते हैं हबाम मंसूरा। और मेरे खुदा ने इन बड़े बड़े जालिमों को हबाम मंसूरा कर दिया। तो बुलंद वाला वो है, सुपर पावर वो है जो बंदे बोली। तो आइए इन्हीं रूहानी ताकतों के साथ वाबस्ता हुआ जाए। और एक बात और अर्ज कर दूं, देखो गुनाहगार इंसान पर जब मुसीबतें आती हैं तो उसके गुनाह कटते हैं ताकि अपने रब से मिले तो पाक व साफ होके मिले। और नेकोकार इंसान पर जब मुसीबतें आती हैं तो इससे उसका दर्जा बुलंद होता है, उसका मर्तबा बुलंद होता है। अब आप बताएं पैगंबरान अलैहिस्सलातो तस्लीमात से ज्यादा मासूम कौन हो सकता है? सैयदुल मासूमीन है, पाक व साफ कौन हो सकता है? लेकिन कितनी अज़ियतें बर्दाश्त की इन लोगों ने। किसी पैगंबर पे आरा चला दिया गया, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम पर उनकी कौम ने आरा चला दिया। किसी पैगंबर को कत्ल कर दिया गया, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को उनकी कौम ने कत्ल कर दिया। खुद पैगंबर इस्लाम पर पत्थरों की बारिश हुई, दन्नाने मुबारक की शहादत हुई, लोहो लोहान हुए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलेब देने के लिए पीछा किया गया। इमाम अली मकाम को बेदर्दी के साथ करबला की वादी में भूखा प्यासा रखा गया, बेदर्दी के साथ तहकीक किया गया। सहाबा कराम पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए। उनके शहजादे इमाम ज़ैनुल आबदीन को जंजीरों में जकड़ा गया, हाथों में हथकड़ियां डाली गई, पैरों में बेड़ियां पहनाई गई और कूफा से शाम तक के बाजारों में घुमाया गया। तो इन नेकोकारों पर जो मुसीबतें आई, इससे इनका दर्जा बुलंद हुआ। और इतना बुलंद हुआ कि अल्लाह उन पर सलाम भेज रहा है, उन पर दुनिया दुरूद भेज रही है और अल्लाह भी दुरूद भेज रहा है। अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम, हुजूर की आल पे दुरूद, उनके दादा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे दुरूद, उन पे दुरूद। तो जब नेकोकार इंसान पे मुसीबतें आती है तो उससे उसका दर्जा बुलंद होता है। लोग कह दिया करते हैं, अरे जब इतना नेक इंसान है इस पर इतनी मुसीबतें अल्लाह ने डाल दी, ये अल्लाह की मसलहत है, उससे उसका दर्जा बुलंद होता है। और गुनाहगार इंसान पर, हम जैसे लोगों गुनाहगार इंसान पर जब मुसीबतें आती हैं तो उसके गुनाह कटते हैं, छटते हैं। एक बुखार जो आता है इसमें ना जाने कितने गुनाह कट जाते हैं, नज़ला हो जाता है। तो देखो कितनी अल्लाह की मसलहत है, आपके गुनाहों को किस तरह छाटता है ताकि कब आपकी रूह कब्ज़ से उजरी से परवाज हो जाए, आप उससे मिलो तो पाक व साफ होके मिलो। और उससे तो बाद में मुलाकात होनी है, कब्र में रसूलुल्लाह से पहले। जलवा ज़ेबा देखो तो पाक व साफ होके देखो, ये है मसलहत खुदाबंदी। तो उन पे दुरूद, उनकी आल पे दुरूद। और जितने पैगंबरान अलैहिस्सलातो तस्लीमात हैं ये सब हुजूर की आल हैं। और एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात और अर्ज कर दूं, जो भी नेक अमाल का पैकर है वो हुजूर की आल है। और सहाबा कराम पर सलामुन अलैकुम मिन रब्बिर रहीम का पैगाम है। और अहले बैत अतहार के लिए इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अलल बैत व युतहिरुकुम तत्हीरा। अल्लाह ने नबी के घर वालों को, अहले बैत को इतना पाक व साफ कर दिया है, इतना सुथरा कर दिया है, इतना सुथरा कर दिया कि नापाकी करीब आ ही नहीं सकती है। इतना पाक व साफ कर दिया है कि आज हर जगह कहीं यजीद के नाम पे जलसे नहीं हो रहे, कहीं यजीद के नाम पे सबीलें नहीं लगाई जा रही हैं। जलसा हो रहा है तो मेरे इमाम का हो रहा है, नाम लिया जा रहा है अदब व एहतराम के साथ तो मेरे इमाम का लिया जा रहा है, जिक्र हो रहा है तो मेरे इमाम का हो रहा है। तो कितना दर्जा अल्लाह ने बुलंद कर दिया। और अपने तो अपने गैर मुस्लिमों की जुबान पर या हुसैन
یا حسین کی صدریں بلند ہو گئی. اللہ تعالیٰ ہم اور آپ سب کو بھی ان نیکوکاروں اور ان بندے مومن کے دعوت سے لگا رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے.